ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ولعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان المبارک کا مہینہ
سراسر خیر و برکت، رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے متعلق پیغمبر اسلام، کائنات کے اماموں کے امام حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، کہ اس مہینے کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کے درمیانی 10 دن مغفرت کے ہیں، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری 10 دن دوزخ سے آزادی کے دن ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جسے شہر اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کا مہینہ۔ باقی مہینوں کا سردار مہینہ۔ میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ باقی 11 مہینوں میں، رمضان کا مہینہ باقی 11 مہینوں میں ایسے ہے جیسے 11 بھائیوں میں یوسف تھا۔ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر عظیم، بڑا عظیم مہینہ ہے۔ عظیم اس لحاظ سے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ عظیم اس لحاظ سے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لوگوں، عظیم اس لحاظ سے، فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ عظیم اس لحاظ سے، غلقت ابواب جہنم، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لوگوں، عظیم اس لحاظ سے، سلسلۃ الشیاطین، جو سارا سال اللہ کا شریک بننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اللہ اس مہینے میں انہیں بھی باندھ دیتا ہے۔ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اہل ایمان، اہل اسلام 2 طرح کے عمل کرتے ہیں۔ کتنے؟ 2 طرح کے۔ ان میں سے پہلا عمل ہے روزہ، جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ ہر مرد و عورت، سمجھدار، عاقل، بالغ پر رمضان کے روزے کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، دوسرا عمل یہ ہے کہ رمضان کی راتوں کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے عبادت خدا بندی کے لیے نفل جاگنا قرار دیا ہے، تراویح کی صورت میں۔ ایک بندہ آگے کھڑا ہو کے قرآن پاک پڑھے اور باقی لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے کیا کریں؟ غور سے سنیں۔
وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اور اس کی راتوں کے قیام کو عبادت خداوندی کے لیے جاگنا نفل قرار دیا۔ اور یہ جو روزہ ہے، جو قرآن ہے، یہ عبادت قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ روزے کے ذریعے، قرآن کے ذریعے بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایسے عمل ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور ہر بندے کی خواہش ہے، ہر بندے کی تمنا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے کیا ہو جائے؟ قریب ہو جائے۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ، یہ بات آپ غور سے سنیں، مشرکین مکہ وہ اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں۔ قرآن نے بیان کیا، اس کی وجہ بیان کی کہ وہ کیوں پکارتے ہیں۔ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کو اس لیے پکارتے تھے لیقربونا الی اللہ، کہ وہ اللہ کے ہمیں کیا کرتے ہیں؟ قریب کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی متلاشی تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہو جائیں۔ اسی وجہ سے وہ اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں، ان کے سجدے کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے، ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل کرے جس کے ذریعے اللہ کے قریب ہو۔ تو میں کہتا ہوں روزہ قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن میں جس جگہ اللہ نے روزے کا ذکر کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر مہینہ بیان کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ آگے اللہ نے مسافر کو رخصت دی، کوئی مستقل بیمار ہے، ٹھیک ہونے کی کوئی نشانی نہیں، اللہ نے اسے رخصت دی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کے مسائل بیان کیے، درمیان میں اللہ ایک آیت لائے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب۔ اس آیت کو اللہ تعالیٰ کیوں لائے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت کو لائے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے روزے دار۔ روزے دار اللہ تعالیٰ کے کیا ہوتا ہے؟ ایک ذمہ دار ہے، کسان آدمی ہے، مزدور ہے، مستری ہے، دن بھر کام کرتا ہے، دن بھر کام کرتا ہے، اوپر سورج ہے، پھر اس کی تپش ہے، یہ روزے سے ہے، اور پیاس سے پاگل ہو رہا ہے۔ 1-2 بجے گھر آیا، بند کمرہ ہے، اس کو اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں، بند کمرہ ہے، اس کے سامنے فریزر ہے، اس میں ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات ہیں، ٹھنڈا دودھ ہے، شربت ہے، پی سکتا ہے کہ نہیں پی سکتا؟ پی سکتا ہے، لیکن ایک بات اسے نہیں پینے دیتی، اس کا یہ نظریہ ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ جو رب مجھے صحرا میں دیکھتا تھا وہ رب مجھے بند کمروں میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اس وجہ سے وہ نہیں پی رہا۔ تو روزے نے بندے کو اللہ کے کیا کر دیا؟ قریب کر دیا۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لخوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ روزے دار کے منہ سے پچھلے پہر معدے سے جو ہلکی سی بو آتی ہے اللہ تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ معدے سے جو ہلکی سی بو اٹھتی ہے روزے دار کو پچھلے پہر 3-4 بجے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔
اس حدیث کے بہت سارے مفہوم محدثین نے بیان کیے. ایک مفہوم ایسا ہے جو دوسری حدیث بیان کر رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن روزے دار اپنی قبروں سے اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی. یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ روزے دار آ رہے ہیں. بعض لوگوں نے، بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ من امر المحبت ہے، محبت کا باب ہے، پیار کا باب ہے. جس سے محبت ہو جائے تو پھر اس کے عیب بھی ہنر لگتے ہیں، اس کے عیب بھی اچھے لگتے ہیں. یہ من امر المحبت ہے، محبت کا باب ہے، پیار کا باب ہے. اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ روزے دار کی منہ سے آتی تو بو ہے، لیکن روزے دار میرا پیارا ہو گیا ہے، میرا محبوب بن گیا ہے، مجھے وہ بو بھی خوشبو لگتی ہے. یہ روزہ قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اسی وجہ سے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل، یہ اس مہینے میں جو عمل کیے جا رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہر عمل اس کا اجر، اس کا بدلہ 10 سے 700 گنا ملے گا. کتنا؟ 10 سے 700 گنا ہر عمل کا بدلہ. لیکن الا الصوم، مگر روزہ، اس کا بدلہ، اس کا اجر 10 گنا، 20 گنا، 30 گنا، 700 گنا نہ. اسے علیحدہ ذکر کر دیا. پھر آگے اللہ نے اس کی وجہ بیان کی، فرمایا الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے. آپ مجھے بتائیں نماز کس کے لیے ہے؟ زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ قربانی کس کے لیے ہے؟ یہ بھی تو سارے عمل اللہ کے لیے ہیں. پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے؟ محدثین نے اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی. ایک وجہ یہ بیان کی کہ کل قیامت کے دن ہر انسان اپنا عمل لائے گا. ہر انسان قیامت کے دن اپنا عمل لائے گا. نماز، قربانی، زکوٰۃ، حج، طواف، تلاوت قرآن پاک، ہر بندہ اپنا عمل لا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کا بدلہ دلواتے جائیں گے. یہ نمازی ہے، اس کو اس کا اجر دو. یہ حاجی ہے، اس کو اس کا اجر دو. یہ تلاوت قرآن پاک بڑی کثرت سے کیا کرتا تھا، اس کو اس کا کیا دیا جائے؟ اجر دیا جائے، بدلہ دیا جائے. لیکن جب روزے دار آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے تھا، میرے لیے ہے. فرشتوں ایک طرف ہو جاؤ، اس کا بدلہ میں اپنے ہاتھ سے دینا چاہتا ہوں. ایک دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ جتنے عمل کیے جاتے ہیں، جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، کہیں نہ کہیں دکھلاوے کا، ریاکاری کا شک شبہ پڑتا ہے. نماز پڑھنے جائے گا مسجد میں، لوگ دیکھیں گے، کہہ سکتے ہیں بڑا نمازی ہے، 5 وقت بڑی اہتمام سے نماز پڑھتا ہے، لوگ کہہ سکتے ہیں ریاکاری کا شک شبہ ہے. قربانی کرے گا، جانور خرید کے لائے گا، دروازے پہ باندھے گا، لوگ کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت قربانی کر رہا ہے. ہر عمل میں ریاکاری کا شک شبہ ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایسا عمل ہے، روزہ ایسا عمل ہے، اس کا یا بندے کو پتا ہے یا اس کے رب کو پتا ہے. اس لیے فرمایا الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے. ایک تیسرا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں
یہ جو عربی ہے، ہماری حدیث کی کتابیں ہیں، اس میں اعراب یہ زبر زیرے نہیں، آج بھی نہیں ہے. یہ ہم گرامر کے زور سے پڑھتے ہیں. یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ فعل ہے، یہ مضاف ہے، یہ ظرف ہے، یہ معروف ہے، یہ مجہول ہے. یہ ہم گرامر کے زور سے پڑھتے ہیں. اعراب آج بھی حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے. کچھ علماء نے کہا یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا اجزی بھی، اس کا بدلہ میں دوں گا، یہ معروف نہیں، یہ مجہول کا صیغہ ہے. آنا اجزا بھی، آنا اجزا بھی، اللہ کی قسم اگر اس کو مجہول پڑھا جائے تو بڑا کمال کا معنی بنتا ہے. اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اس کا بدلہ جنت کی صورت میں نہیں، اس کا بدلہ میں اللہ کی صورت میں ہے. اس کا بدلہ میں خود ہوں، جس سے وہ آپ ہی فرمائیں، جس سے وہ آپ ہی فرمائیں کہ ہم تیرے ہیں، اپنی آہوں میں وہ تاثیر کہاں سے لاؤں. تو یہ میں نے بیان کیا کہ رمضان المبارک کی فضیلت، روزے کی فضیلت، کتنا اجر ہے اس کا. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیت بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے. اللہ کیوں؟ ہر کام کا مقصد ہے، دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں جس کا مقصد نہ ہو. اللہ روزے کیوں فرض کیے؟ فرمایا اللہ کم تتقون، تسی کی بن جاؤ، پرہیزگار متقی بن جاؤ. اب میں ہم سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں پرہیزگاری، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ زیادہ نمازیں پڑھنے کا نام تقویٰ ہے؟ بولو. ایک آدمی 5 وقت بعد جماعت مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، وہ پرہیزگار ہے. زیادہ روزے رکھنے کا نام تقویٰ ہے، ہر سال حج پہ جانے کا نام تقویٰ ہے؟ نہ میرا بھائی نہ. نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، فرض ہے، فرض عین ہے، ضروری ہے. لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، بے نمازی دا اسلام بچ کوئی لینا دینا ہی کوئی نہیں، کوئی تعلق نہیں. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. اللہ اکبر. کافر تے مسلمان دے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرن والی ہے وے تے کیڑی ہے؟ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. اللہ تعالیٰ اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ضروری ہے، فرض عین ہے. لیکن اصل تقویٰ اور پرہیز یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہ کی جائے. تقویٰ کا کیا معنی ہے؟ بچنا، بچنا، کسی کی غیبت نہ کی جائے. اور اس کے بارے میں آپ کو وعید سناؤں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کسی کی غیبت کرتا ہے. آپ پہلے غیبت سنیں، غیبت ہے کیا؟ یہ تو ہمارا حساب بن گیا کہ ہم نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، گناہوں کے نام تبدیل کر لیے. غیبت کا نام گپ شپ رکھ لیا، اور جھوٹ کا نام والدین سے، اساتذہ سے، کسی کے پاس کام کرتے ہیں اس سے جھوٹ بولا، اور بعد میں کیا کہا؟ میں نے اسے دال آ لیا، میں انہوں دال آ لیا. ہم نے گناہوں کے نام تبدیل کر دیے، بڑی جرت کے ساتھ اپنی ہوشیاری، اپنی چلاکی ظاہر کرنے لگا. غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی مسلمان یا کسی کے پیٹھ پیچھے
ایسی بات بیان کی جائے کہ اگر اس کے منہ پہ وہ بات کرے تو وہ اسے اچھا نہ سمجھے، اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہے غیبت ہے، اگر نہیں پائی جاتی آپ بیان کرتے ہیں تو پھر وہ بہتان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے، ایسی بات اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرتا ہے جو اس کے منہ پہ بیان کی جائے تو اسے ناپسند سمجھے، جو بندہ یہ کام کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اور میرا بھائی نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ غیبت سے بچا جائے، جھوٹ سے بچا جائے، کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے سے بچا جائے، کسی کا مال ہڑپ کرنے سے بچا جائے۔ اور میرا بھائی پرہیز یہ ہے کہ اگر تو کسی جگہ پہ رہنے والا ہے، کسی جگہ کا شہری ہے، تو تیرا پڑوسی، تیرا ہمسایہ تیرے شروں سے محفوظ رہے، تیرے شر سے کیا رہے؟ محفوظ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ لا یأمن جارہ بوائکا، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ مومن ہی نہیں۔ کرو گل، کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، اصدق الصادقین، پیغمبر اسلام، کائنات کے اماموں کے امام حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ بندہ مومن نہیں جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل امین اتنی بار میرے پاس آئے پڑوسی کے حق میں، مجھے تلقین کرنے رہے، پڑوسی کے حقوق بتا رہے ہیں، مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا، مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ انسان کے مرنے کے بعد کہیں پڑوسی وراثت میں حصے دار نہ بن جائے۔ اور میرا بھائی نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ضروری ہے، فرض عین ہے، روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ کیا تم مسلمان نہیں؟ نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، حج اگر فرض ہو گیا تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، زکوٰۃ اگر واجب ہو چکی ہے دینی ہی دینی ہے۔ اصل تقویٰ اور پرہیزگاری یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور میرے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، یہ ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جتنے گناہ، ترمذی کی حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے گناہ زمین و آسمان بھر گئے لے کے آ جا، مجھے ربوبیت کی قسم میں معاف کر دوں گا، لیکن اگر ایک ذرے کے برابر بھی تو نے شرک کیا ہوا تو میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ دعا کریں کہ اگر جانے نہ انجانے، معلوم تھا یا نہیں تھا، اگر کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا فعل ہو گیا ہو تو اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ یہ معاف ہونے والا جرم نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اکثر یوں ہوتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ شرک نہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ شرک ہے کیا۔ بڑے بڑے علماء ہیں، مفتی ہیں، صاحب زادے ہیں، پیر زادے ہیں، یہ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ شرک نہ کرو، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ شرک ہے کیا۔ وقت کم ہے،
بالکل مختصر ہے، جمعے کی نشست انتہائی مختصر ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، 10 سال ایک خطیب صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھتا رہا۔ مولانا صاحب 10 سال ایک خطیب صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھ رہا ہے، مجھے کہتا ہے مجھے 10 سال ہو گئے ہیں، یہ تو کہتے ہیں خطیب صاحب کہ شرک نہ کرو، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ شرک ہے کیا۔ حافظ صاحب مہربانی ہوئے گی دس دیو۔ 10 سال ہو گئے، کل بھی ان کے پیچھے 40واں 7واں 3 10واں ہر قسم کا ختم ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں شرک نہ کرو، لیکن بتاتے نہیں شرک ہے کیا۔ میں نے پھر اسے سمجھایا، وہ دعا دے کے چلا گیا۔ کہتا ہے 10 سال نہیں بتایا انہوں نے، 10 سال نہیں بتایا۔ حافظ صاحب آپ کی مہربانی ہو، اللہ آپ سے راضی ہو۔ او بھائی یہ بتاؤ کہ شرک ہے کیا؟ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی نبی، کسی ولی، کسی کتب، کسی ابدال، کسی خاص، کسی عام کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور صفات میں اگر اللہ خالق ہے تو پھر اللہ ہی، بولو، اگر اللہ خالق ہے تو پھر اللہ ہی، اگر اللہ مالک ہے تو پھر اللہ ہی، اگر اللہ رازق ہے تو پھر اللہ ہی، اگر اللہ مشکل کشا ہے تو پھر بولو بلند آواز سے، جب اللہ کی توحید زمین پر بیان ہو، اللہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میری وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ اگر اللہ مشکل کشا ہے تو پھر اللہ ہی، اگر اللہ حاجت روا ہے تو پھر اللہ ہی، اگر اللہ دستگیر ہے تو پھر اللہ ہی، اگر اللہ غوث اعظم ہے تو پھر اللہ ہی، لوگوں اگر اللہ داتا ہے تو پھر اللہ ہی، پھر اللہ ہی، اگر اللہ سجدے کے لائق ہے تو پھر اللہ ہی، پھر کوئی نہیں، پھر اللہ ہی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، پکار کس کی ہوگی؟ بلند آواز سے، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، پکار کس کی ہوگی؟ میرا گھر ہو یا عبداللہ نامی کسی شخص کا گھر ہو، باہر سے کوئی آدمی آیا، اس نے بیل پہ ہاتھ رکھا، آواز لگانے لگا، عبد الرحمن صاحب، عبداللہ نامی باہر آیا، اس نے کہا عقل نو ہاتھ مار، اے میرا گھر ہے، اگر میرے گھر کے دروازے پہ آواز لگانی ہے تو میرے نام کی لگا۔ لوگوں مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اگر اللہ کے گھر میں آواز لگانی ہے، صدا لگانی ہے تو پھر اللہ کے نام کی لگانی پڑے گی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، مساجد جمع ہے مسجد کی، سجدے والے اعضاء، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، علماء سے پوچھئے۔ سجدے والے اعضاء اللہ کہتے ہیں میں نے بنائے، یہ ماتھا، یہ ناک، یہ ہتھیلیاں، یہ گھٹنے، یہ پاؤں کے پنجے میں نے بنائے ہیں، اگر ان کو جھکانا ہے تو میرے سامنے جھکا۔ مساجد جمع ہے مسجد کی، سجدہ کرنے والی جگہ، جنگل ہو، پہاڑ ہو، صحرا ہو، ریگستان ہو، سجدہ کرنے والی جگہ، اللہ فرماتے ہیں یہ سجدہ کرنے والی جگہ میری ہے۔ اگر میری زمین پہ سجدہ کرنا ہی تے میرا کر، نمک حلالی بن میرا سجدہ کر، اگر کسی غیر دا سجدہ کرنا ہی تے میری زمین تو باہر چلا جا، جا کتھے جائیں گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ شام کا سفر کر کے واپس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے شامی لوگوں کو دیکھا ہے، وہ اپنے بڑے سردار کو، حاکم کو سجدہ کر رہے ہیں، اجازت دیں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے سنیے،
حضرت معاذ نے جب یہ کہا کہ ہمیں اجازت دیں، ہم نے دیکھا ہے لوگ اپنے بڑوں کو، سرداروں کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا پھر کیا؟ حضرت معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سے بڑا حاکم کون ہے؟ آپ سے بڑا سید سردار کون ہے؟ یا رسول اللہ آپ صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں کے نبی ہیں، آپ صرف رسول نہیں بلکہ رسولوں کے رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، اصدق الصادقین ہیں، صاحب قرآن ہیں، صاحب معراج ہیں، حوض کوثر کے ساقی ہیں، لواء الحمد کے حامل ہیں، یا رسول اللہ ہمیں بھی حکم دیں آپ کو سجدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، اسے ذہن میں رکھیے، ذہن میں محفوظ کریے اس کو۔ آپ نے فرمایا اے معاذ، اے میرے پیارے صحابی، اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ ہوتا میں بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو کیا کرے، لیکن میری شریعت میں نہ تعظیمی سجدہ غیر اللہ کے لیے ہے، نہ عبادت کا سجدہ غیر اللہ کے لیے ہے۔ مجھے بتائیں بیوی نے جو شوہر کا سجدہ کرنا تھا کون سا کرنا تھا؟ عبادت کا، تعظیمی۔ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اب تعظیمی سجدہ بھی اور عبادت کا سجدہ بھی کس کے لیے ہے؟ میں اپنے ذوق میں یوں کہتا ہوں، آپ نے فرمایا ہوگا معاذ اگر سبحان اللہ کہہ دینا آخری بات ہے، میں خوش ہو کے چلا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ ہوتا، اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ ہوتا تو میں عائشہ کو حکم دیتا کہ محمد کو سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں نہ تعظیمی سجدہ غیر اللہ کے لیے ہے، نہ عبادت کا سجدہ غیر اللہ کے لیے ہے۔ میں نے عرض یہ کیا کہ تقوی نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، ہاں البتہ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، طواف، تلاوت قرآن پاک یہ مدد معاون ہیں، مدد کرتی ہیں متقی بننے کے لیے، لیکن اصل تقوی ہے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ اور یہی اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں، یہی سبق دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ فرض کیے گئے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم، اقول قولی ھذا وما توفیقی الا باللہ۔